کراچی میں میڈیکل ڈاکٹرز دہشت گردوں اور بھتہ خوروں کے سب سے بڑے ٹارگٹ بن چکے ہیں۔ حکومت اس معاملے میں خاموش تماشائی بنتی نظر آ رہی ہے۔ کل شب کراچی کے ایک اور ڈاکٹر کو ان کے کلینک کے باہر شہید کر دیا گیا۔ آج کے اس پروگرام میں دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ کراچی میں لاقانونیت کا سب سے بڑے ٹارگٹ کراچی کے ڈاکٹرز ہے۔ یہ مسیحا جو کراچی والوں کے لیے ایک بہت اہم ذریعہ ہیں، ان بیماروں کے لیے یا وہ لوگ جو دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں، وہ خود دہشت گردی کا اور بھتہ خوری کا سب سے بڑا شکار نظر آتے ہیں۔ شاید ہی کوئی دن ہو پولیس کو یا سٹیزن پولیس لیزان کمیٹی کو کوئی ڈاکٹر رجوع نہ کرتا ہو جسے بھتے کی پرچی ملی ہو یا بھتے کے حوالے سے اس کو ٹیلی فون کال نہ کی گئی ہو۔ یہ معاملات تو چلتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ٹارگٹ کلرز جن کو استعمال کرتی ہیں فرقہ وارانہ دہشت گرد تنظیمیں یا دوسری دہشت گرد تنظیمیں، ان کے بھی فیوریٹ ٹارگٹ ڈاکٹرز ہیں، جس کی وجہ سے ڈاکٹر کمیونٹی میں ایک سراسیمگی سی کی کیفیت نظر آتی ہے۔ ڈاکٹرز پر اگر حملہ ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے ہے تو جیسا کہ عام طور پہ اس شہر میں ہوتا ہے، کوئی حکومتی وزیر یا وزیر اعلیٰ ان کی مزاج پرسی کے لیے یا ان کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے نہیں جاتا، اور یہی ہوا کل شب بھی جب کراچی کے عزیز آباد کے علاقے میں ایک اور ڈاکٹر نشانہ بنے، ڈاکٹر شوکت علی میانی، جو کہ اس علاقے میں اپنی اہلیہ کے ساتھ جو ڈاکٹر ہیں ایک کلینک چلاتے تھے، ان کی کلینک سے وہ باہر ہی نکلے تھے کہ ان پر حملہ کیا گیا، جس میں ڈاکٹر شوکت علی میانی شہید ہو گئے اور ایک اور ڈاکٹر کی جان چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد جیسا کہ عمومی طور پہ ہوتا ہے، پولیس نے معمول کی کارروائی کی ہے، لیکن اس حوالے سے ابھی ڈاکٹرز کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کسی بڑے گروہ کا سراغ نہیں لگایا گیا ہے یا اس کے ساتھ اس طرح کا مقابلہ نہیں ہوا ہے جیسا کہ دوسرے جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ کراچی میں ہوا ہے، لیکن موجودہ صورتحال کی وجہ سے ڈاکٹر کمیونٹی میں ایک خوف و ہراس ہے، اور کئی جگہوں پہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اپنی پرائیویٹ کلینکس میں بیٹھنے سے اجتناب بھی برت رہے ہیں، اور دوسری جانب یہ سراسیمگی مزید پھیل رہی ہے جس کا براہ راست اثر کراچی پر بھی ہوگا، اور اس پورے معاملے میں کیفیت شاید بہت زیادہ خراب بھی ہو سکتی ہے، گو کہ ابھی فی الحال اس کو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہیں کہ صورتحال کا مقابلہ کرے، مگر یقینی طور پہ صورتحال کنٹرول سے باہر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کل کا واقعہ ہو یا اس سے پہلے کے واقعات، اس میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کراچی میں ہونے والے گینگ وارز کی ایکٹیویٹی ہو یا دہشت گردوں کی ایکٹیویٹی، ڈاکٹرز کو صف اول پہ رکھا گیا ہے، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈاکٹرز کی کلینک ڈاکٹر کی جو ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے ہیں، 2 سال میں 130 ڈاکٹرز کو کراچی میں گولیاں مار کے ہلاک کیا گیا ہے، مختلف وجوہات کی بنا پر۔ اغوا برائے تاوان یعنی کہ ڈاکٹرز 150 اغوا ہو چکے ہیں، اور حالیہ دنوں میں ایک بہت ہی سنسنی خیز واقعہ ہوا ہے، جو رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے، جب ایک ڈاکٹر جن کو اغوا کیا گیا تھا ان کے حوالے سے ایک ویڈیو پولیس کو موصول ہوئی ہے۔ اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن یقینی طور پہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہے۔ ڈاکٹرز کی اس کیفیت کے بارے میں کراچی میں ڈاکٹرز پر کیا گزر رہی ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک رپورٹ جو ہمارے نمائندے افضل ندیم ڈوگر نے ترتیب دی۔ کراچی میں بدامنی جہاں تاجروں، صنعت کاروں اور مختلف شعبوں سے وابستہ افراد کے لیے خطرناک ہو چکی ہے، وہاں ماہر ڈاکٹروں کے لیے بھی انتہائی برے حالات ہیں۔ حکام کے مطابق رواں سال میں کراچی میں 10 ماہر ڈاکٹرز یا طب کے شعبے سے وابستہ افراد کو قتل کیا جا چکا ہے۔ تازہ واقعہ گزشتہ روز عزیز آباد میں کلینک کے باہر آغا خانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر شوکت میانی کا قتل ہے۔ پولیس کے مطابق ڈاکٹر شوکت میانی سولجر بازار کے علاقے سے سینٹرل ڈسٹرکٹ منتقل ہوئے تھے، جو 25 سال سے عزیز آباد کے اس کلینک میں مریضوں کو دیکھتے تھے۔ پولیس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ شوکت میانی کی کسی سے دشمنی تھی اور نہ ہی انہیں کبھی بھتے کی کوئی کال موصول ہوئی۔ اس سے ٹھیک 1 ماہ قبل 17 فروری کو اس کے قریبی علاقے نارتھ ناظم آباد میں کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے پروفیسر ڈاکٹر جاوید قاضی کو بھی اسی انداز میں قتل کر دیا گیا تھا۔ رواں سال کے 11 ہفتے کے دوران کئی ڈاکٹرز کے کلینکس پر دستی بموں یا کریکرز کے حملے بھی کیے گئے۔ پولیس اور شہریوں کے درمیان رابطے کی تنظیم CPLC اور پولیس شہر میں ماہر ڈاکٹروں کو بھتے کی کالوں سے بھی پریشان ہے۔ CPLC چیف احمد چنائے کے مطابق شہر کے لگ بھگ 300 سے زائد ماہر ڈاکٹرز کو مختصر عرصے کے دوران بھتے کے لیے فون کال موصول ہو چکی ہیں۔ دلچسپ امر یہ کہ بھتہ طلب کرنے والے گروہ جنوبی افریقہ سے اپنا نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ CPLC ذرائع کے مطابق دھمکیوں کے بعد ڈاکٹرز نے اپنے موبائل فون بند کر لیے ہیں یا نمبر تبدیل کر رہے ہیں۔ جان بچانے کے لیے بیشتر ڈاکٹرز کلینکس یا اسپتالوں میں نہیں جاتے، یا بیشتر یہ شہر
اور ملک ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اچھی خاصی تعداد ایسے ڈاکٹرز کی بھی ہے جو بھتہ مافیا سے لڑنے پر بھی تیار ہیں۔ سی پی ایل سی چیف کے مطابق ایسے 60 ڈاکٹرز نے ملزمان کے خلاف درخواستیں جمع کرائی ہیں، جبکہ پولیس کے ریکارڈ کے مطابق ان کے پاس ایسے 30 ڈاکٹرز کی تحریری درخواستیں آئیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بھتہ گروپ کے نیٹ ورک کے بارے میں اہم شواہد ملے ہیں۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایف آئی اے اور انٹرپول سے بھی رابطہ کیا گیا ہے، تاہم کوئی کامیابی سامنے نہیں آئی۔ پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے افضل ندیم ڈوگر، جیو نیوز، کراچی۔ ڈاکٹرز کے لیے کراچی کی صورتحال یقینی طور پر بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن فرقہ وارانہ دہشت گردی نے ڈاکٹرز کو نشانہ صرف کراچی میں نہیں بنایا ہے۔ پچھلے کئی ماہ کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی ڈاکٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ فرقہ وارانہ دہشت گردی ڈاکٹرز کو خاص طور پر نشانہ بناتی ہے، اور یہ پاکستان کا موجودہ عمل نہیں ہے۔ پچھلے کئی سالوں میں ہم نے کئی بار یہ دیکھا ہے کہ جب فرقہ وارانہ دہشت گردی اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو ان کے کرائے کے ٹارگٹ کلرز ڈاکٹرز کو یہ نشانہ بناتے ہیں، اور سب سے آسان ٹارگٹ ڈاکٹر بنتے ہیں، کیونکہ یہ مسیحا اپنی کلینکس میں جاتے ہیں اور عام لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں ان کا علاج کرنے کے لیے، ان کی صحت کے حوالے سے ایک نادر خدمات انجام دینے کے لیے۔ ڈاکٹرز کے حوالے سے موجودہ صورتحال کراچی میں جو ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مرکزی عہدیداران میں سے ایک جناب ڈاکٹر فیصل سجاد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ اس وقت جو تھریٹس ہیں، بھتے وغیرہ کی صورتحال کراچی میں ڈاکٹرز کے حوالے سے، پرائیویٹ کلینکس کے حوالے سے، اس کے بارے میں پی ایم اے کے پاس کیا معلومات ہے؟ ڈاکٹر اس وقت بہت زیادہ مصیبت میں ہیں۔ ڈاکٹرز کو ہلاک کیا جا رہا ہے، ڈاکٹروں کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، ڈاکٹروں کو بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں، ڈاکٹر کڈنیپ ہو رہے ہیں۔ یہ ایسے بڑے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ڈاکٹرز بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ڈاکٹرز کو پیس آف مائنڈ چاہیے تاکہ وہ اپنے مریضوں کا علاج کر سکے۔ ڈاکٹرز چھپ نہیں سکتے، ڈاکٹرز کہیں چھپ کر علاج نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹرز لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی ہمارا ٹائم یہ ہے، اس وقت ہم اس کلینک میں ہوتے ہیں، اس ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو ایسی پریشانی کا سامنا ہے کہ لوگوں کو بھتے آ رہے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے سی پی ایل سی کے جو چیف ہیں احمد چنائی صاحب، انہوں نے ابھی پی ایم اے میں بتایا کہ ساؤتھ افریقہ سے لوگوں کو فون آتے ہیں، مختلف ملکوں سے فون آ کر ان سے کہا جاتا ہے کہ فلاں بینک میں یا فلاں جگہ پہ آپ پیسے جمع کرائیں، اس اکاؤنٹ میں جمع کرائیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ اس طرح کی حرکت نہ کریں، آپ ڈاکٹروں کو بتائیں کہ وہ ان کے فون پہ دھیان نہ دیں اور پیسے جمع نہ کرائیں، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان کو مار دیا جاتا ہے، ہلاک کر دیا جاتا ہے، ان کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے۔ ابھی بھی اس وقت بھی 2 ڈاکٹر کراچی کے اغوا ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ڈاکٹروں کو جو بھتے کی پرچی آتی ہے ان کے ساتھ لفافے کے ساتھ ایک بلیٹ آتا ہے، اور ان کو اتنا ٹیرر ہوتا ہے کہ وہ لوگ، بہت سارے ڈاکٹر انہوں نے اپنی کلینک چھوڑ دی ہے، انہوں نے اپنی پریکٹس چھوڑ دی ہے، بہت سارے ڈاکٹرز یہاں سے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، بہت سارے ڈاکٹرز اب ملک چھوڑنے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور یہ تمام چیزیں اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ یہ بڑا پریشان کن مرحلہ ہے ہمارے لیے۔ ڈاکٹر صاحب حکومتی رد عمل آپ کے سامنے ہے، یہ بتائیے پی ایم اے کیا کر رہی ہے، اور ایز این آرگنائزیشن ڈاکٹرز کی آپ سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے، آپ لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ڈاکٹروں کی شکایت تو لا اینڈ آرڈر سچویشن کی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اپنے ڈاکٹروں کے لیے حد الامکان کوشش کر رہی ہے، جو کہ ابھی بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے جتنے بھی لا اینڈ آرڈر سچویشنز کی اتھارٹیز ہیں ان سے ہم نے گاہے بگاہے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے ہمیں ری ایشور کرایا ہے، اور ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی کوششیں بھی کی ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس کے باوجود ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہر مہینے ان کو مار دیا جاتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کی ٹارگٹ کلنگ ہو جاتی ہے۔ ہر طرح کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ یہ کسی طریقے سے دیکھیں، ڈاکٹرز کی کلنگ ہے، ہم آج بھی ہم نے کنڈولنس کی ہے، ابھی جو کل ڈاکٹر شوکت صاحب کو قتل ہوا ہے، ہم ہر دفعہ کب تک یہ کنڈولنس میٹنگ ہم کرتے رہیں گے، تک ہم اپنے ڈاکٹروں کے جنازے اٹھاتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سجاد۔ ڈاکٹر پیسفل کمیونٹی ہے، اس سے زیادہ کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے آج ہم نے رینجز کے ذرائع سے بات کی ہے۔ سندھ رینجز کے ذرائع کہتے ہیں کہ کل ڈاکٹرز کا ایک نمائندہ وفد اس کو مدعو کیا ہے، ڈائریکٹر جنرل رینجز میجر جنرل رضوان اختر ان سے ایک تفصیلی ملاقات کریں گے، اور ڈاکٹرز کی سیکیورٹی کے حوالے سے ان کو جو دھمکیاں ہیں اس حوالے سے رینجز جو اب تک اقدامات کر چکی ہے
ان کو اس سلسلے میں بریف کیا جائے گا اور ڈاکٹرز کی صورتحال میں اور ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ایک وسیع نظام مرتب کیا جا رہا ہے رینجرز کی جانب سے، جس کے بارے میں ڈائریکٹر جنرل رینجرز میجر جنرل رضوان اختر کل ڈاکٹرز کے ایک وفد کو کل صبح رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں بریف بھی کریں گے۔ دوسری جانب سے کراچی پولیس کے سربراہ شاہد حیات نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کے زیر ہدایت بھی ایک نیا نظام ترتیب دیا جا رہا ہے۔ کل کے واقعے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں مزید ٹھوس شواہد ہمیں ملے ہیں اور جو بھتہ خوری کے واقعات ہو رہے ہیں اس حوالے سے بھی پولیس کو مزید شواہد ملے ہیں۔ شاہد حیات کا بھی یہ کہنا ہے کہ پولیس مؤثر کارروائی کرے گی اور بہت جلد ڈاکٹرز کے حوالے سے جو گروہ خاص طور پہ سرگرم ہے اس کے خلاف ایک بڑی کارروائی ہونے والی ہے۔ یہ شاہد حیات صاحب کا کہنا ہے کراچی پولیس کے سربراہ کا۔ ڈائریکٹر جنرل رینجرز کل کراچی کے ڈاکٹرز کے ساتھ ایک تفصیلی ملاقات کرنے والے ہیں۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کل صبح ہی بہت نازک موقع ہوگا حکومت کے لیے۔ وزیر اعظم